نحمدہ و نصلی علی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال زندگی۔ آپ کا اسم گرامی نعمان، والد کا نام ثابت، کنیت ابو حنیفہ۔ آپ کو بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرف نیاز حاصل رہا، اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت ابراہیم بن آدم اور حضرت بشر حافی جیسی ہستیاں آپ کے تلامذہ میں شامل رہیں۔ آپ 300 نفل ہر رات میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن راستے میں آپ کے گزرتے ہوئے کسی عورت نے دوسری عورت کو اشارہ کر کے بتایا، یہ شخص رات میں 500 نفل پڑھتا ہے۔ آپ نے ان کی گفتگو سن لی، پھر اسی رات سے 500 نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ پھر ایک دن راستہ میں کسی نے کہہ دیا کہ ہر رات 1000 نفل پڑھتے ہیں اور ساری رات بیدار رہتے ہیں۔ چنانچہ اسی رات سے آپ نے 1000 نفل کا معمول بنا لیا اور فرمایا کہ آج سے عمر بھر پوری رات بیدار رہا کروں گا۔ اور جب آپ کے شاگرد نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بعض بندے اپنی اس تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہیں، اور میں ایسے گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ چنانچہ آپ مکمل 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے، اور طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں اونٹ کے گھٹنوں جیسے نشان پڑ گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت داؤد طئی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک کبھی آپ کو تنہائی یا مجمع میں ننگے سر اور ٹانگیں پھیلائے نہیں دیکھا، اور جب میں نے عرض کیا کہ تنہائی میں کبھی تو ٹانگیں سیدھی کر لیا کریں تو فرمایا کہ مجمع میں تو بندوں کا احترام کروں اور تنہائی میں خدا کا احترام نہ کروں، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ آپ اپنے ایک مقروض سے مطالبہ کے لیے گئے۔ اس آدمی کے گھر کے دروازے پر ایک درخت تھا۔ امام نے دھوپ میں کھڑے ہو کر مطالبہ کیا۔ کسی نے کہا کہ آپ درخت کے سایہ میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا اس کے مالک پر قرض ہے، سایہ میں کھڑا ہونا فائدہ اٹھانا ہے، اور جو فائدہ بھی قرض سے حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں سود سے بہر صورت بچنا چاہتا ہوں۔ آپ رات بھر عبادت کرتے اور بار بار حضور الہی میں یہ عرض کرتے، اگر روز قیامت ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو بڑے تعجب کی بات ہوگی، اور یہ جملہ کہہ کر غش کھا کر گر جاتے۔ جب ہوش میں آتے تو پھر یہی جملہ دہراتے اور زارو قطار روتے تھے۔ کبھی رات گھٹنوں اپنی داڑھی مبارک ہاتھ میں پکڑ کر زارو قطار روتے اور عرض کرتے، مولا اپنے مجرم کو معاف فرما دے۔ اور عشق حقیقی کی لذت و حلاوت کے لیے دیگر اکابرین کے علاوہ حضرت بہلول مجذوب کی خدمت میں بھی حاضر رہتے تھے۔ ہمارے مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا اسلامک چینل کو